سن لیجئے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گزرے کم و بیش 4500 تقریباً 4500 سال کے قریب کا عرصہ گزر چکا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی تاریخ کو ہسٹورینز جو ہیں، تاریخ دان مورخین جو ہیں، وہ حضرت ابراہیم کے بعد کی زمین کو، بعد کے دور کو زمانہ معلوم کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم سے پہلے کے دور کو زمانہ غیر معلوم کہتے ہیں، غیر معلوم زمانہ کہتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو دور تھا اس کا کوئی سالڈ پروف اور وہ انفارمیشن نہیں ہے، چونکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ہے، اور طوفان نوح میں سب کچھ ایک دفعہ ختم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر حضرت ابراہیم کے بعد ایک نئی تاریخ بنی، جد الانبیاء کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، جس کی وجہ سے یہ ایک پورا یعنی ہسٹری میں آدم ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو، پھر حضرت نوح کے بعد یہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم کو حاصل رہا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم کی مرکزیت کی یہ وجہ ہے۔ دوسری ایک وجہ مرکزیت کی یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے جو دو بڑے سلسلے ہیں وہ حضرت ابراہیم سے چلتے ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یہ دونوں اس کے جد ہیں جو وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم متفقہ طور پہ ہر الہامی مذہب میں مقدس ہستی تصور کیے جاتے ہیں، یہود ہوں، نصارہ عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں۔ چونکہ یہود جو ہیں اور نصارہ جو ہیں وہ حضرت سیدنا اسحاق کی آل سے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو یوں دونوں کے جد حضرت ابراہیم، اور قرآن مجید نے بھی اس چیز کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرکزیت کی اگلی وجہ یہ ہے کہ پے در پے ایسے امتحانات سے آپ کو گزارا گیا کہ وہ امتحانات صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے روشن مینار بنے، وہ اتنی عظیم آزمائشیں تھیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مرکزیت دینے کی کہ آپ کو پیغمبر توحید کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر نبی ہی اس کی تعلیمات کا جو کرکس ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، وہ توحید پر رکھی گئی، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو خاص طور پر ان کا عشق الہی، ان کا شرک کا رد، بتوں کو توڑنا اور شرک کے تمام لوازمات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور اللہ کی توحید کا اور اللہ تعالیٰ کے مواحد ہونے کا جو پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، یہ وجہ تھی کہ ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اب جب ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید کی روشنی سے دیکھتے ہیں اس مختصر تمہید کے بعد، تو قرآن مجید حضرت ابراہیم کی شخصیت کے بہت سارے پہلو کھولتا ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شخصیت مرکزیت کا مقام کیسے حاصل کر سکتی۔ مثلا قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو ابراہیم تھے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم حضرت نوح کے جماعت میں سے تھے۔ یعنی پہلی بات قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ کی کہ ہمیشہ صالحین سے صالح نکلا کرتے ہیں، ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت سے قرار دیا۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہو من عبادنا المؤمنین، وہ اللہ کے ایماندار بندے تھے۔ یہاں ایمان سے مراد ایمان لانا بھی ہے، اور ایمان سے مراد جو قدر ایمان ہے جس کا مد مقابل خیانت یا بے ایمانی ہوتا ہے وہ بھی ہے، کہ حضرت ابراہیم اپنے ہر معاملے میں نہایت ایماندار واقع ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلا پہلو جو قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زیر بحث لایا، بڑا اہم پہلو، یوں پرت در پرت قرآن نے اس کے کھولے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اور اسی تناظر میں آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی آگے جو ایام آ رہے ہیں عید کے اور پھر قربانی کے، اس کی ریلیونس خود بخود بنتی جائے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ مسلمان تھے۔ قرآن مجید نے پہلا مسلمان کے لیے پہلی دفعہ ٹائٹل جس ہستی کے لیے استعمال کیا وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال له ربه اسلم فقال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میرے آگے جھک جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جھکتا ہوں۔ تو لہٰذا سنت ابراہیمی پر صرف وہ ہے، سنت ابراہیمی صرف
جانور کو بکرے کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے یہ بتایا کہ سنت ابراہیمی یہ ہے کہ جو رب کہتا ہے فقال لہ ربہ اسلم اسلمت لرب العالمین، جہاں رب کہتا ہے کہ اس معاملے میں میرے حکم کے آگے جھک جاؤ، جو رب کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے وہ سنت ابراہیمی پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جو رب کے ہر حکم کے آگے جھک جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم کی شرک سے نفی کی۔ کیا خوبصورت انداز، دو حوالوں سے نفی کی۔ ایک، خود اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر کہا کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، اور ایک خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ اب بندے کا رب اپنے بندے کی گواہی دے کہ یہ مشرکین میں سے نہیں ہے، تو اس کے ایمان کا درجہ کیا خوبصورت ہوگا، کیا ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم وقت وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور پھر وما انا من المشرکین، خود ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کو واحد یکتا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کوئی اس جیسا نہیں سمجھتا، کوئی اس جیسا حاجت روا نہیں سمجھتا، کوئی مشکل کشا نہیں سمجھتا۔ میں اگر کسی کے آگے جھکتا ہوں تو وہ اللہ کے آگے جھکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلا پہلو جو قرآن مجید حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے والے سے بیان کرتا ہے، یعنی یہ پوری سیرت ابراہیم ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، وہ بہت خوبصورت پہلو ہے۔ اگلا قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب مقام و مرتبہ دیکھیے، کتنا عظیم بندہ کہ جس کو جد الانبیاء اور خلیل اللہ، خود اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ تو ہمیں یہ بھی تو انٹرسٹ ہونا چاہیے نا کہ جس بندے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دوست بنایا ہے، اس بندے کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کی خصوصیات کیسی تھی۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ اس لیے میں نے اس نوعیت کی چیزیں اٹھائی ہیں تاکہ سیرت ابراہیم سامنے آئے علیہ السلام، اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سامنے آئے کہ ہمیں اپنی سیرت میں کون سی خصوصیات پیدا کرنی۔ اگلا پہلو قرآن مجید نے بیان کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ توبہ میں، فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور پھر اس سے آگے ایک اور جگہ پہ سورہ ہود میں 75ویں آیت میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بہت خوبصورت تین خصوصیات بیان ہوئی کہ بے شک جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ نرم دل تھے اور بردبار تھے، اور پھر تیسری جگہ فرمایا دوسری جگہ کہ بے شک ابراہیم نہایت بردبار، نرم دل، اور ہر معاملے میں پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ تین خصوصیات کہ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ حلیم متبع ہو۔ حلیم، حلم ایک ایسی خصوصیت ہے جو ہزاروں خصوصیتیں اس پر قربان، اتنی شاندار خصوصیت۔ حلیم ہونا کیا ہے؟ طبیعت میں ٹھہراؤ ہونا، ایگریسو نہ ہونا، فوری رد عمل نہ دینا، چیزوں کو غور و خوض کے بعد اس پر غور کر کے اس کو پورا کا پورا توجہ دے کر پھر ریئیکٹ کرنا، کبھی بھی عقل کا دامن نہ چھوڑنا، جذباتی نہ ہو جانا، یعنی آپ کے منہ سے رال ٹپک رہی ہو اور آپ کانپ رہے ہو، ایسا نہ ہونا، بڑے سے بڑے مخالف کے سامنے بھی تحمل کے ساتھ کھڑے رہنا، بڑے سے بڑی بدتمیزی پر بھی آگے اپنے ضبط کو قائم رکھنا، ایسی شخصیت کو حلیم کہتے ہیں۔ اور پھر جب جو مرضی آگے سے رسپانس آئے، جب ریئیکٹ کرنا تو نرمی کے ساتھ کرنا، شفقت کے ساتھ کرنا، دیانتداری کے ساتھ کرنا، یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت تھی۔ حلیم، بردبار، ہر معاملے میں بردبار تھے، متحمل مزاج تھے، اور پھر فرمایا اواہ منیب، ہر معاملے میں پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، کوئی مشکل آئے اللہ کی طرف رجوع، کوئی آسانی آئے اللہ کی طرف رجوع، کوئی معاملہ کرنے لگے اللہ کی طرف رجوع، کوئی عبادت کرنے لگے اللہ کی طرف رجوع، یعنی سیدنا ابراہیم کی پوری زندگی میں پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم کتنی دفعہ دن میں اللہ کی طرف رجوع کرنے ہوں گے اور کتنی دفعہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوں گے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو بہت میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اتنی تو ابراہیم کی بار بار متوجہ ہونا، اللہ کو یہ عمل پسند ہے، یعنی اتنا تو پسند آیا نا کہ اس عمل کو آگے سنت جاریہ کے طور پہ قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ یعنی ہمیں صرف یہ نہیں بتایا کہ ابراہیم میری طرف متوجہ ہونے والا تھا، بلکہ یہ بتایا کہ تم بھی اگر سنت ابراہیمی پر چلتے ہو تو سنت ابراہیمی صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ پلٹ پلٹ کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اپنے اندر سے غفلت کو ختم کرنا،
یہ ذکر کی بھی ایک کیفیت اس کو کہہ سکتے ہیں جو بیان ہوئی۔ پھر اس کے بعد آگے قرآن مجید چلتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ جب آزمائشیں آئیں، وہ آزمائشوں کا بیان آگے آئے گا، آزمائشیں آئیں تو ان کا کیا رد عمل تھا وہ آپ لوگ جانتے ہیں اور ہم بیان کریں گے، لیکن جب آزمائشیں نہیں تھی، نعمت آئی، تو نعمت پر ابراہیم علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے شاکرن، وہ ہر اللہ کی نعمت جو ان کو میسر ہے اس پر شکر کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے بہت خوب بات کی اور ہمارے تصورات کے حوالے سے کلیئرٹی کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے ہاں جو پسماندہ مذہبی فکر جاری ہو گئی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو آپ نیکی کرتے ہیں، جو بھی تقوی، طہارت، صالحیت، یہ سارے کا اجر آخرت میں ہے، زندگی ایم ہی میں گزر جانی ہے، دنیا میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تنازع نے قرآن نے اس تصور کو رد کیا، نگیٹ کیا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ اگر کوئی نیک ہو، صالح ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے مد مقابل ایک فاسق و فاجر ہے، اس پر تو اللہ کی عنایات ہوں، اور جو اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے، اس پر اللہ کی عنایات نہ ہو۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نص کے بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیا کہا سن لیجیے۔ قرآن میں 2 جگہوں پر کہا کہ ابراہیم کے عمل صالح کی وجہ سے ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اجر عطا کیا، اور وہ اجر کیا تھا؟ اس کو امامت دی، اس کو نبوت دی، اس کو صالحیت دی، اس کو مرکزیت دی، اور اس کو اپنا نمائندہ اور اپنا خلیل بنا دیا۔ سن لیجیے، قرآن مجید نے کہا سورہ النحل، یعنی سورہ النحل آیت نمبر 142، قرآن مجید میں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم آخرت کا اجر دیتے ہیں، مگر یہ مت سمجھو کہ سارا اجر ہم نے آخرت پہ رکھا ہوا ہے، نہیں، جو صالحین ہیں ہم ان کو دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں، اور ابراہیم کو بھی ملا علیہ السلام۔ پھر آگے فرمایا سورہ العنکبوت 29ویں سورت میں 27 نمبر آیت، فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اجر دیا تھا۔ یعنی صالحیت کا کلیہ یہ ہے، یعنی وہ کیا صالحیت ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ صالح بنا کے خود ناکامی کا پرچار کرتا ہے اور ناکامی ہاتھ میں پکڑاتا ہے کہ تو جتنا مرضی صالح ہو جا، دنیا میں تو نے ناکامی گزرنا۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے۔ ہاں یہ اللہ کا امر ہے، اگر کسی کے معاملے میں اپنے قانون کو بدل دے وہ بدل سکتا ہے، مگر اصول کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جاتا ہے، صالحیت میں جاتا ہے، اس کا اجر آخرت میں بھی محفوظ ہوتا ہے اور اس کو دنیا میں بھی عام لوگوں سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے مختصر، اگر آپ دیکھنا چاہیں، کہ نتیجہ خیزی کی ضمانت، انہوں نے اس میں اس کا پورا تصور یہ ہے کہ جب کوئی جد و جہد کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے عصری تقاضے پورے کرتا ہے، تو پھر اس کی کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی فراہم کرتے ہیں اور آخرت میں تو پھر اس کا اجر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید نے اگلا پہلو جو بیان کیا وہ دنیا کا بیان کر کے پھر فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی ان کو اجر دیں گے اور آخرت میں بھی صالحین کا اجر اس سے محرومی نہیں رہے گی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں جب اٹھیں گے تو آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگلا پہلو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا وہ کیا بیان کیا؟ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ یعنی آپ خصوصیات دیکھیے کہ وہ منیب تھے، پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف جانے والے تھے، وہ اواہ تھے، وہ بڑے حلیم الطبع تھے، وہ بردبار تھے، وہ سچے تھے۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جو اللہ رب العزت جس کی بنیاد پہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ قرآن مجید نے خود فرمایا کہ بے شک ہم نے اپنی رحمت سے حصہ وافر ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور پھر ہم ہی نے ان کا ذکر خیر وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدِّيقًا عَلِيًّا، ہم نے ہر ایک کی زبان پر پھر ان کا تذکرہ بلند کر دیا، ہر ایک کی زبان پر ان کا تذکرہ بلند کر دیا۔ تو آپ دیکھیے یہ وہ مرکزی حیثیت تھی کہ پھر آنے والی ہر نسل تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف پچھلے نبیوں کا ایک معاملہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت، اس کے احکام خاص دائرے تک محدود رکھے گئے۔ نیا نبی آتا تھا تو وہ نئے احکام کے ساتھ آتے تھے۔ احکام سے مراد ہے احکام شریعت، اصول توحید، رسالت، آخرت، یہ تو ہمیشہ سے وہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیاز یہ ہے کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے 4500 سال ہو گئے ہیں، اس کے باوجود قرآن کہتا ہے، جو آخری الہامی کتاب ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا چاہے اپنے آپ کو یہودی کہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا،
کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کوئی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ مت کہے، وہ بے شک یہودی ہونے کا قائل ہو، نصرانی ہونے کا قائل ہو، صرف ہدایت یافتہ وہ ہوگا جو ہمارے نزدیک جو ابراہیم کے طریقے پر چل رہا ہوگا۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے کا ابلاغ کیا وہ طریقے ابراہیمی تھا، جس طریقے کے اندر سے جو لوازمات شرک و کفری آ گئے تھے، اصلاح کی اور پھر اصل چیز کو جاری کی، وہ اصل چیز سنت ابراہیمی تھی۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرکزی حیثیت تھی، جس کی وجہ سے حج میں، قربانی میں، آج بھی آخری الہامی کتاب قرآن اور آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری امت مسلمان، ان میں حضرت ابراہیم کے فکر کو اور ابراہیم علیہ السلام کے تصورات کو یوں جاری اور ساری کیا گیا، کیونکہ ان کی جو خالصیت تھی، اخلاص تھا، اور جو توحید تھی، اور جو للہیت تھی، اور جو پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور یہی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی بھی مقبولیت